ریڈیو پہ اعلان ہوا کہ پاکستان وجود میں آ گیا ہے 14 اگست 1947 کو، تو وہ اتنا جذبہ دیکھنے کے قابل تھا کہ سب لوگ پشاور کے لوگ سڑکوں پہ آ گئی مسلمان، اور وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے لگ گئے، اور قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد، وہ سب نعرے لگانے کے لیے آ گئے۔ ایسی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ جیسے ہم نے نیا ایک اپنا جنم لے لیا ہے، نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ پہلے تو مطلب ہندو ہی قابض تھے نا، مسلمانوں کے پاس کوئی اچھی نوکری ہی نہیں تھی، کاروبار اچھے نہیں تھے، سب ہندو کے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو پھر 5-7 سال کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں کاروبار آ گیا، اور اس وقت اللہ کا فضل ہے، پشاوری کے لوگ کو دیکھ لیں کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ مٹھائیاں بہت تقسیم ہوئی، جس وقت اعلان کیا گیا تو محلے کے لوگ آپس میں مٹھائیاں ایک دوسرے کو دینے لگ گئے، گھروں میں بھیجنے لگ گئے۔ کھاتے پیتے لوگ تھے وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے کہ یہ پاکستان بن، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ اور واقعہ وہ جذبہ تھا کہ یہ لوگ اندر سے ایک خوشی محسوس کرتے تھے۔ جب اعلان ہو گیا تو میں تو چھوٹا تھا، والد صاحب میری والدہ کو آگے کہنے لگے کہ بھائی پاکستان بن گیا ہے اور بہت خوشی کی بات ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہمارا اپنا ملک ہے، ہم لوگ مطلب اس میں سکون سے رہیں گے، کیونکہ پہلے سب لوگ کاروبار سب ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا، اور سب چیزیں وہ انہی کے پاس تھی، جو اچھے اچھے کاروبار تھے، بڑے بڑے ہم لوگ تو مطلب زیادہ تر کوئی ہماری برادری میں، کوئی پراچہ برادری میں کوئی خاص کھاتے پیتے لوگ تھے، ان کی اپنی دکانیں وغیرہ تھیں، اور ہم لوگ کو تو اللہ کا فضل تھا۔ لیکن یہ تھا کہ پھر سب جب پاکستان بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب کو آسودہ حال بنا دیا۔ وہ پہلی عید واقعہ بڑی خوشی کی تھی، وہ ہم لوگ مطلب محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، تو واقعہ وہ اتنا، وہ لوگ پاکستان کی مبارک لوگوں کو دیتے تھے، اور جب ملتے تھے تو کہتے ہیں پاکستان مبارک ہو، پاکستان مبارک ہو۔ وہاں پر وہ ہم نے ایسے مطلب لوگوں کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ مطلب نماز پڑھ کے ایک دوسرے کو مل رہے تھے، تو وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کو عید مبارک ہو، وہ کہتے تھے پاکستان مبارک ہو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے، اور پاکستان مبارک ہو، پاکستان مبارک ہو۔ ایک دوسرے سے ایسے مل رہے تھے کہ جیسے ہم ایک نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ عید والے دن ہم لوگ اپنے گھر میں، اس وقت زعفرانی سیویاں آتی تھیں، اس میں زعفران مکس ہوتا تھا، اور وہ زعفرانی سیویاں پکائیں، لوگوں کو بھی گھروں میں بھیجتے تھے، پکاتے تھے۔ تو اس میں ڈھاکوے میں، ادھر پشاور میں ہے ان کی اب کلچر ہے، وہ ڈھاکوا ایک بند کر کے ان کے گھر میں بھیجتے تھے، سیویاں پکاتے تھے۔ مگر بہت جذبہ تھا۔ پہلی عید تو بڑی خوشی کے لوگوں نے منگائی، اس میں آدمی کہتے تھے کہ یار ہم کوئی نئی دنیا میں آ گئے ہیں۔ پشاور میں مطلب کریم پورہ ایک محلہ ہے، اور اندر شہر ٹکی نال بندی، یہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ یہاں سے پھر یہ لوگ، ان کے اپنے مکان تھے بڑے بڑے، یہ لوگ چھوڑ کے گئے۔ انگریزوں کا جھکاؤ زیادہ تر ہندوؤں کی طرف تھا۔ وہ کوئی چیز ایسی ہوتی تھی یا یعنی کوئی گرانٹ دیتے تھے یا چیز دیتے تھے تو وہ ہندوؤں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، مسلمانوں کو نہیں دیتے تھے، مسلمانوں کو کم تر سمجھتے تھے ہندوؤں کے مقابلے میں۔ ہماری مطلب اپنے گاؤں کے اندر ایک دکان تھی جب پاکستان بننے سے پہلے، پھر جب پاکستان بن گیا تو وہ چونکہ وہ ہندو لوگوں سے کام کرتے تھے ہم لوگ، تو وہ کام بند ہو گئے۔ پھر ہم لوگ یہاں پر آ گئے، پشاور میں آئے۔ پھر یہاں پر چونکہ نئے کاروبار تھے، مطلب ہو رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پاکستان بننے کے بعد پھر مسلمانوں کو بے انتہا فائدہ ہوا، وہ ان کی حالت مطلب بہتر سے بہتر ہوتی گئی، اور کافی لوگ جو مطلب اس وقت غربت میں تھے وہ سارے کھاتے پیتے گھرانے ہو گئے، اچھے بن گئے، مطلب بالدار ہو گئے پاکستان کے 2-4 سال 5 سال کے بننے کے بعد۔ پھر سیٹنگ آ گئی، ہر چیز مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی نا۔ پہلے تو ہم لوگ ہندوؤں کے محتاج تھے، سب بڑے کاروبار، سب اچھی نوکریاں، سب جو تھے وہ ان کو ملتی تھیں۔